علی ہر کام آپ سے کہتے ہیں، عباس پانی لاؤ، عباس سواری لاؤ، عباس تلوار، عباس زرہ، عباس مسلح، ہر کام عباس۔ حسن حسین سے کچھ نہیں کہتے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے حسن حسین رسول خدا کے بیٹے، میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو کام نہیں کہتے، اپنے بیٹے سے ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اللہ نے کہا حسن حسین رسول خدا کے بیٹے۔ کسی نے کہا کہ کوئی مثال دیجئے، تو آپ نے فرمایا حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں، میں اپنے میرے بابا اپنے ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ جناب عباس علیہ السلام نے، چلیں گے نا حضرات؟ اب ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا مالک میری فوج کے سپہ سالار ہیں، تو جمل میں، صفین میں، نہروان میں، میرے کسی مقام پہ اگر آج کہیں گے تو تھوڑا سا جنگ نقشے پیش آتی ہے، تو جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا مالک مولا کی 3 جنگیں ہیں، جمل، صفین، نہروان، جو آپ کے دور میں مالک اشتر، اور اشتر اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی ایک آنکھ پہ پٹی بندھی تھی، ان کی ابہم کٹ گئی تھی اور ایک تیر لگا تھا، اور ان کی آنکھ جو ہے اس میں شہید ہو گئی مولا کی محبت میں، اسی لیے اشتر کہا جاتا تھا۔ اور جوان نہیں تھے، پٹکا باندھ کے کمر کو سیدھا کرتے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ایک کمر پہ پٹکا ہے لیکن مولا کی فوج کے سپہ سالار ہیں، نہیں والا ہوتا ہے نا، نہ وہاں عمر کو دیکھا جاتا ہے۔ سال کو نہیں دیکھا جاتا، عمر کو نہیں دیکھا جاتا، تو جناب امیر نے یہ نہیں دیکھا کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ایک آنکھ ان کی جہیز نہیں، یہی سپہ سالار رہیں گے۔ ایک آدمی نے نقشہ کھینچا، جناب امیر نے کہا مالک فوج تیار ہے، کہ مولا آپ کا انتظار ہے۔ جناب امیر نے کہا عباس سواری لائیے۔ اب ایک مورخ نے نقشہ کھینچا، میں اپنے انداز سے پیش کروں، اب کیا کروں، سوشل میڈیا سے ہر بات ہر جگہ پہنچ جاتی ہے ہم سے پہلے، اگر سن بھی لیے تو محبت سے سن لیجیے گا۔ تو ایک آدمی کہتا ہے میں کوفے پہنچا دیکھنے کے لیے کہ مولا کیسے جائیں گے شام، تو ایک مرتبہ صفین کا میدان وہاں سج رہا تھا، 80,000 کی فوج، یہاں مولا نے کہا مالک فوج تیار کرو، 20,000 کا لشکر۔ تو ایک مرتبہ سپہ سالار نے کہا مولا پہلے آپ چلیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کی سفاری سفید رنگ کا براق جیسا گھوڑا تھا، جناب امیر کے لیے جناب عباس لا، لجام فرس میں جس کے حسن حسین ہاتھ ڈالے، رقابوں کو محمد حنفیہ پکڑے، عباس علم لے کے چلے، اس ہستی کا نام ہے علی۔ تو اس نے کہا کہ مرتبہ سواری لائے، جناب امیر سوار ہوئے، ایک بیٹا سامنے چل رہا تھا، نام عباس تھا، دوسرا پشت پہ چل رہا تھا، نام محمد حنفیہ۔ دو بہت خوبصورت سوار تھے دونوں طرف، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین۔ ذوالفقار حمائل کی سر پہ امامہ تھا، پٹکا باندھ رکھا تھا، ذوالفقار حمائل تھی، سفید ریش۔ علی کے اشتر آگے بڑھے، ہاتھ باندھ کے کہا ہوگا مولا خضاب کر لیتے، نہیں پہنچا سکا، مولا سفید داڑھی کو خضاب کر لیتے۔ دشمنوں پہ آپ ہی کا تو روب ہے، سارے حیدر کون ہے، حیدر کون ہے، شامیوں میں حیدر حیدر ہو رہا تھا۔ صاحب نقش پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کر لا، صاحب نقش پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کر لا، حیدر تو ملتا ہے، مولا تجھے 1-2 دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے، مولا تجھے 1-2 دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے، ارے تو علی چھوڑ کلندر سے کوئی ڈھونڈ یہ کیسے جانے دے رہا ہے؟ باقر علی کے غلاموں جیسا کوئی بدل نہیں لا سکتا، وہ بنتے ہی اس لیے ہیں، اس رتبے پہ پہنچتے اس لیے کیونکہ علی کے غلام ہوتے ہیں۔ جناب مالک اشتر
कलंदर सा कोई ढूंढ। سفید ریش سیاہ ہو جاتی، لوگ یہ نہ سوچے علی بوڑھے ہو گئے، کہ مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا، مجھے داڑھی خضاب کرنے کی ضرورت نہیں، مالک میدان میں اتر لینے دو، پھر بتاؤں گا علی علی ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ میرا بازو کمزور ہوا ہے۔ چلیے گا حضرت مالک اشتر ایک مرتبہ جناب امیر کے پیچھے، سب سے پیچھے جناب مالک اشتر پیچھے لشکر پہنچے، ایک مرتبہ جناب امیر کو دیکھتے جناب مالک اشتر کہ مولا بار بار آسمان کو کیا دیکھ رہا ہے، کہ مالک ظہر کا وقت ہونے والا ہے، کہ مولا گھمسان کرن پڑا 80,000 کا لشکر لڑ رہا ہے، آپ بھی تو لڑ رہے ہیں، کہ مالک میں اول وقت یہاں جماعت پڑھاؤں گا، کہ مولا ظہر میں بڑا وقت ہے، کہ نہیں اسی وقت پڑھاؤں گا جب وقت ہوگا، کہ مولا اتنی فوج آپ کے مقابلے میں کہ سب رک جائیں گے، علی کی نماز ہے، شیر نماز میں بھی ہے بہاوت ہوتی ہے۔ پیش کیا میں نے پیغمبر کے متعلق جو چار ان کے اصحاب سے جناب امیر کے بھی چاروں کو پیش کرنا چاہ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں مکمل کر پاؤں گا۔ فیضان گرامی حضرت مالک اشتر تو جناب امیر سے کہا کہ مولا آپ کے لب خشک ہے، کہاں پیاس لگی، پانی مل جاتا تو اور زیادہ جمتا۔ جناب مالک اشتر نے فوراً کا کوئی پانی لیا، مولا کے لب سوکھے، تو جیسے کوئی پانی لایا مولا نے کہا دیکھ رہے ہو اس میں مٹی کے کوزے میں لکیر ہے، دھرار ہے، تو کہا کہ مولا صرف مکروہ ہے، حرام نہیں، صرف مکروہ ہے، پیغمبر نے کراہت، اصولوں ہی کی تو جنگ ہے، علی یہاں پہ بھی میدان جنگ میں بھی مکروہ نہیں انجام دے گا۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا ہوں نہیں، اوروں کا علی سے کیا مقابلہ ہے، جناب چلتے رہیں گے نا میرے ساتھ، میں محبتوں کا میں کہا ممنون ہوں آپ کے محبتوں کا، بس ایک جناب یہ ایمان جو مختلف درجات ہیں، اہل بیت کی اطاعت سے فرما برداری سے درجات نصیب ہوتے ہیں۔ بس ایک اور واقعہ، پھر اس کے بعد دیگر جو مولا کے اصحاب فیضان گرامی حضرت مالک اشتر کوفے میں واپس آ گئے، واپس آئے ہیں تو کسی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی جناب مالک کا رنگ سفید نہیں تھا، سیاہ تھا، تو کسی نے ان کی پیشانی پہ پتھر مارا، دوسرے نے پوچھا جانتے ہو کون ہے، کہ کوئی سیاہ فام آدمی ہے، کہ جانتے ہو یہ علی کی فوج کے سپاہ سالار ہے، کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، کہ فوج کے سپاہ سالار ہے، ایسا نہ ہو کہ لشکر لے آئے، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، چلو مجھے لے چلو، آؤ میرے ساتھ۔ پوچھتے ہوئے گئے کبھی دیکھا ایسا یہ رنگ ہے آنکھ، کوفہ میں گئے، فوراً گئے، دیکھا ان کے نالین رکھے، انتظار کرتے رہے، جیسے جناب مالک باہر آئے نا قدموں میں گر گیا، کہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں، وہ دنیاوی عہدے کی بات کر رہا تھا کہ یہ سپاہ یعنی فوج کے سپاہ سالار، کہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں، میں نے گستاخی کر دی معاف کر دیجئے، کہ ہاں میں ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے معافی مانگ کے آیا، پروردگارہ یہ جانتا نہیں میں کون ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ دنیاوی عہدے کی بات کر رہا تھا۔ جناب مالک اشتر جناب امیر سے نسبت کی بات کر رہے تھے، یہ جانتا نہیں میں کون ہوں۔ عزیزان گرامی اتنا اپنے آپ کو امیر سے قریب کر لیں کہ کوئی بھی مخالفت کرے خود ہی فنا ہو جائے۔ یہ ایک جناب امیر کو چاہنے والا، اگر کہیں گے میں یہی تمام کر دیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے جناب امیر کو خوش بس صرف حضرت کے موقع ملا تو جناب قمبر پھر دیگر نہیں تو بس تمام، میں جانتا ہوں 12:30 ہو چکے۔ فیضان گرامی ایمان کے درجات جناب امیر کی مودت، محبت، خدمت، اطاعت سے نصیب ہوتے ہیں، جس کو جھوٹ کا مقام ہے جناب سیدہ کی خدمت سے۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ حضرت میں سے میں تمام کون تھے؟
کھجور فروش، تمار تمر فروش. موسم اگر کسی اور پھل کا ہوتا تھا وہی پھل خربوزے کا ٹھیلا لگاتا تھا بہت قریب. لیکن جناب امیر کے عاشق سن رکھا ہے سب نے جناب میسم تمار. مجھے تفصیل میں نہیں جانا، ایک اشارہ کروں گا اور اس کے بعد کروں گا. سلسلے کی آخری مجلس سے ایام اعزا کی تفصیل سے پڑھنا چاہتا تھا. حضرت میسم تمار مسجد کوفہ کے باہر کھجور بیچتے تھے. اکثر کوفے میں دیکھا گیا جناب امیر سوال کرتے نظر آ رہے ہیں میسم تمار کو تو نہیں دیکھا، میسم تمار کو تو نہیں دیکھا، نہیں پہنچا سکا. ارے وہ علی کائنات کی کسی بھی شے کو کہیں چھپا دو بتا دیں کہ کہاں ہے. انہیں نہیں پتا میسم تمار کہاں ہے، انہیں پتا ہے دوسروں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ارے ساری دنیا میرا پوچھتی ہے، میں چاہنے والوں کا پوچھ کے بتا رہا ہوں. صرف میسم تمار مجھے نہیں چاہتا، میں بھی میسم تمار سے محبت کرتا ہوں. اور حضرت میسم تمار سے ایک واقعہ کہ کسی منافق نے دیکھا کہ ہر روز میسم تمار بیٹھے ہوتے ہیں. ایک دن جناب امیر سے جناب میسم تمار نے کہا مولا بڑا ضروری کام ہے، کچھ دیر کھجور بیچیں گے میری جگہ؟ میں کام سے ہوا، میری لاکھوں قربان مولا آپ کی عظمتوں پہ. یہ نہیں کہا میں مولا کائنات ظاہر حکومت خلیفۃ المسلمین امام المتقین میسم تمار مجھ سے کہہ رہے. تو آپ نے دیکھا کہ میسم جلدی جانا جلدی واپس آنا. تو مولا جیسے وہاں پہ کھڑے ہوئے جہاں پر چھوٹا سا ایک ٹھیلا، تو اتنے میں منافق نے پھر دیکھ لیا جناب امیر موجود ہے. تو فوراً سوال کیا یعنی ایک درہم میں چاندی کے سکے میں کتنے کھجور آتے ہیں؟ مولا نے کہا اب تک کتنے لیتا رہا؟ چلیے گا. تو اس نے کہا کہ بھئی اتنی مقدار کے پرانے وزن اور سے کلو گرام وغیرہ نہیں تھے کہ اتنی مقدار. مولا نے کہا سکہ وہاں رکھ، درہم تول لے. اس نے فوراً چاندی کا سکہ چھپا کے رکھا. کالی تو دیکھیں گے نہیں، ہم ایسے کوئی امام ہی نہیں مانتے تو کپڑوں کے نیچے کھوٹا سکہ نہ دیکھے. اس نے کھوٹا سکہ ہے کہیں اور تو چل نہیں سکتا. اس نے کپڑے کے نیچے چھپایا اور فوراً جتنے کھجور بنتے تھے اس سے زیادہ نکالے اور فوراً کھجور لے کے چلا. اچھا اس زمانے میں یہ عام تھا، آپس میں شادیاں ہوئی تھی مومنین کی منافقین سے، تو بیوی اس کی بہت مؤمنہ تھی. جیسے گھر پہنچا تو جا کے ایسے افراد آپ کو پتہ شیخی بگاڑنے کی بہت عادت ہوتی ہے. بیوی سے کہنے لگا اور مان علی کو تیرے مولا کو دھوکہ دے آیا ہوں. وہ بھی بہت بڑی مومنہ تھی. کہا کیوں کیا کیا؟ کہا کھوٹا سکہ تھا کہیں نہ چلتا، میں علی سے کھجور خرید کے لایا ہوں. اس مومنہ نے کہا کھا کے دیکھ. ایک مرتبہ مومنہ نے کہا کھا کے دیکھ. اس نے کہا کیوں؟ کہا کھا اندازہ ہو جائے گا. اس نے ایک کھجور زبان پہ رکھا، فوراً طے کرنے لگا. کہا زہریلے کھجور. اتنے میں جناب میسم تمار واپس آ. کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا بھی کیا، کوئی کھجوریں بھی بکی؟ مولا نے کہا سکہ وہاں رکھا. اب جناب میسم تمار ایک ہی سودا کیا، وہ بھی کھوٹے سکے کی. اب جناب امیر نے کہا میسم انتظار کرو. اتنے میں وہ منافق واپس آیا. کہا یا علی یہ زہریلے کھجور ہیں. مولا نے کہا تیرا سکہ بھی تو ایسا ہی تھا، جیسا سکہ ویسے کھجور. جناب میسم تمار نے سکہ دیا، وہ کھجور کرنے لگا. جناب میسم تمار نے کہا یہ زہریلے کھجور صاف کھجوروں میں کیوں ملا رہا؟ مولا نے کہا میسم ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ جب تک اس کے پاس ہے تب تک زہریلے ہیں، جب تمہارے پاس آئیں
کسی زبان میں بھی چلے جائیے وہاں پہ علی کے ماننے والے مل جائیں گے. اور صرف یہی نہیں، باہر کی مخلوقات میں بھی علی کے ماننے والے ہیں. جہاں جہاں جائیں گے علی کے ماننے والے ملیں گے. عزیزان گرامی، میثم تمار یہ ان کا اتنا رتبہ جناب امیر نے ایک مرتبہ بتایا. میثم کن کن کے کیا کیا حالات ہوں گے مجھ سے سن لو. لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور امام غیب کا علم نہیں رکھتے، ان کے تو ماننے والے وہ بتاتے ہیں. خدا کی قسم جناب میثم تمار شکلیں دیکھ دیکھ کے بتاتے تھے تم کہاں مرو گے، کون قاتل ہوگا، کس کی شہادت کہاں ہوگی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جناب میثم تمار نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا میں ایسی صورت دیکھ رہا ہوں، پیشانی سرخ ہے اور بہت زیادہ عبادت گزار، کربلا کے میدان میں نواسہ رسول کی محبت میں مارے جائیں. وہ چہرہ دیکھ رہا ہوں جو خربوزے بیچتا ہے، اسے علی کی ولایت میں کوفے پہ دار میں چڑھا دیا جائے گا. لگے کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی باتیں کریں گے، انہیں کیا پتا موت کیسی آئے گی. منافقین بھی کر رہے تھے، اتنے میں رشید حجری آئے. تو کیا بات ہے، سارے جہاں کیوں کھڑے ہو بازار میں، اپنے اپنے کام کیوں نہیں کرتے؟ کہ ابھی حبیب اور میثم تمار آمنے سامنے سے یہ باتیں کہہ کے گئے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے حبیب پہ. انہوں نے پھر بھی پوری بات نہیں بتائی. مولا نے یہ بھی بتایا تھا. لوگ انتظار میں تھے جب وقت گزرا تو ویسا ہی ہوا جیسا ان سب نے بتایا تھا. علی کے ماننے والے حضرت رشید حجری نے کہا کہ جو مالک جو حبیب کا ساتھ لائے گا اسے پیسے زیادہ ملیں گے، جو میثم تمار دے گا اسے اتنے. عاشق امیر المؤمنین مولا نے اشارہ کر کے بتایا اس گھر کے سامنے اس جگہ اے میثم ابن یحییٰ تمار اس درخت پہ آپ کو دار پہ چڑھایا جائے. مولا کیوں؟ بے گناہ بے خطا بہت پاک باز ہستی تھی حضرت میثم تمار. مولا کیوں؟ صرف ایک ہی جرم ہوگا، یہ علی والا ہے، یہ عاشق علی. تمار بہت خوش ہوگا. مولا آپ کی محبت میں مارا جائے گا، پھر تو ہر روز مارا جائے گا. میثم تمار وہ تم سے کہے گا کہ میری شان میں گستاخی کرو. الفاظ میں وہ پورے دہرا رہا ہے. میثم میں پھر بھی شفاعت کر دوں گا، تم گستاخی کر دیں گے. مولا کتنی مرتبہ وہ دار پہ چڑھائے گا، ہاتھوں میں کیلیں، سر میں، پاؤں میں انگلیاں کا. ایک مرتبہ کہا یا علی اگر 70,000 مرتبہ مجھے آپ کی محبت کے جرم میں دار پہ چڑھا دیا جائے تب بھی میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا. اسی پہ تمام بس بھئی یہ پروردگارہ محرم و سفر کی ایسی شبیں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے. سوگ کے ایام ختم ہوئے. میں چاہ رہا تھا کہ آج تفصیل سے مسائل پیش کروں تاکہ کوئی حسرت دل میں نہ رہ جائے. میرا جی کر رہا ہے رونے کا. میں یہ دو مجالس جیسے ذہن میں لے کے آیا تھا اس طرح سے نہیں پیش کر سکا. آپ نے پھر بھی بڑے اچھے انداز سے سن لیا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. مجھے بتایا گیا کل بھی ساری باہر یہاں اندر ہیں سے زیادہ گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہیں. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے قبول فرمایا. میں بے حد ممنون. جس خستگی میں جس حالت میں بیماری کے ساتھ میں نے پیش کیا آپ نے بہت ساتھ دیا. آئیں ذرا کچھ دیر آج جناب زینب کبریٰ کا تذکرہ ہو جائے، ان کے مصائب کا تذکرہ ہو جائے. میں نے تو صرف ابھی نام لیا میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں آ گئے. کیوں نہ آنسو آئیں، یہ بی بی ام المصائب ہے. آج حضرت زینب کے چند جملے مصائب کے پیش کریں. بی بی کو مولا حسین سے بڑی محبت تھی. میں نے خود روایات دیکھی کہ
جناب سیدہ نے جناب رسول خدا سے فرمایا کہ بابا جان یہ بچی عجیب ہے، گہوارے میں ہے، جب بھی حسین گہوارے رونا بند کر دیتی ہے، جب حسین گہوارے سے دور ہونے لگتا ہے تو رونے لگتی ہے۔ وہی جملہ کہنا تھا جناب ختمی مرتبہ کے آنسو زار و قطار بہنے لگے۔ سیدہ یہی تو وہ بہن ہے جو ساتھ کربلا جا رہی ہے، یہ میری نواسی ام المصائب، مصائب کی ماں۔ کتنے مصائب آئے ہوں گے کہ بی بی کو ام المصائب کہا گیا۔ کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت دور دور تک لوگ ہیں، بہت دور دور سے آئے، مجھے بتایا میری بہنیں بھی آئی ہیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، سب مجھے ہیں۔ لوگ کتنی عقیدت سے، ایام کی آخری مجالس ہیں، کہتا ہے کہ خواتین میں کہیں کوئی بیوی بھی موجود ہے جو مدینے سے پرسے میں آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، آج جناب سیدہ کو جناب زینب کبریٰ کے مصائب کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی کو چند جملے، بی بی خود مصائب میں اہل بیت رونا پسند کرتے ہیں، انہیں پسند ہے کہ ہم روئیں، وہ چاہتے ہیں ہم روئیں۔ سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ خود رسول خدا روتے تھے، امام حسین کے مصائب کی یاد کرتے، جناب جبرائیل روئیں، جناب امین، اتنی روایات سے جناب امین، جناب سیدہ تو بہت روتی تھی۔ یہاں تک جملے ہیں کہ بابا یہ بچہ عجیب بچہ ہے، حسن کو بھی میں نے پالا لیکن یہ اکثر مجھ سے کہتا ہے یا امی انا غریب، اماں میں بڑا غریب ہوں، یا اماں میں بڑا مظلوم ہوں۔ بابا یہ بچہ کئی مرتبہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا عطشان، اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ بس بھئی مصائب کو پیش کر رہا ہوں جناب زینب کبریٰ کے۔ آپ جی کر رہا ہے بہت زیادہ رونے کا، لیکن اگر خود رو تو پڑھ نہیں پاتا۔ اگر جناب کسی کی طاقت دے دے میں جناب زینب کی مصائب اس طرح سے جیسے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں پیش کر پاؤں۔ میرا وعدہ اگر کچھ دیر میرے ساتھ چلیں گے، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے، میرا ساتھ چلیے گا۔ تو جناب زینب کبریٰ کو بڑی محبت تھی مولا حسین سے۔ جب جناب سید الشہداء نے کہا نا جناب عباس سے، عباس بتا دو میں کربلا جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے جناب زینب نے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا عبداللہ میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے۔ عبداللہ آپ کو یاد ہے میں نے اب کے وقت شرط رکھی تھی جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا میں ساتھ جاؤں گے، اور شرط جناب امیر نے پیش کی تھی۔ کہا عبداللہ آپ میرے بھتیجے ہیں لیکن زینب کی دو شرائط، سنیں گے بی بی کی دونوں شرائط، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ مولا نے کہا عبداللہ میری بیٹی زینب کی دو شرائط ہے، پہلی شرط ہے وہ ہر روز حسین کو دیکھنے آیا کرے گا، حسین کو دیکھنے آیا تھا۔ جیسے کہتی تھی حسین اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، حسین کا دیدار میرے لیے آب حیات، ہر روز دیکھنے آتا میرا بھائی حسین۔ اور پھر دوسری شرط عبداللہ جب میرا بیٹا حسین کربلا جائے گا نا تو زینب ساتھ جائے گا۔ ہاں جیسے آپ کی شرط۔ اب جب مولا حسین نے اعلان کیا 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں، تو جناب زینب نے کہا عبداللہ میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے، تو جناب عبداللہ نے منع نہیں کیا، شرط تھی زینب میں منع نہیں کروں گا، ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا میں بہت بیمار ہوں، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، منع نہیں کیا، بس اتنا کہا۔ تو جناب زینب نے کہا عبداللہ اگر آپ منع کر دیں گے نا تو میں جاؤں گی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ عبداللہ دو بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت تھی، جناب
جناب زینب کو مولا حسین سے، جناب فاطمہ سغرا کو جناب علی اکبر سے۔ اگر میں پڑھتا رہا جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب آپ چلی جائیں، بس گئی۔ یہاں پہ روک کے جملہ پیش کر دوں، شیخ یحییٰ یزدی فرماتے ہیں بہت بڑا مہمان امام حسین کے حرم میں صحن میں نماز پڑھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خود فرماتے کہتے ہیں میں نے دیکھا، خواب دیکھا کہ مولا حسین کا صحن ہے، منبر پہ علامہ محمد باقر مجلسی بڑے بڑے علماء بیٹھے سن رہے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے جملہ کہا، خواب میں دیکھتے ہیں شیخ یحییٰ یزدی کہ علامہ مجلسی مسائل پڑھنے لگے، تو ایک مرتبہ حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا، کہا اے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا مجلس میں جناب محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مسائل سنا دے۔ ابھی نے کہا میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مسائل پتہ نہیں کیسے کہوں چلتا رہے۔ تو بی بی جناب سیدہ کو بھی یہ وہ مصائب ہے کہ بی بی بہت روتی ہیں، اس پہ دو جملے پیش سب کے لیے آئے۔ تو سب سے پہلے مولا سجاد کے خیمے میں گئے اور مولا کا بازو پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے سید سجاد جب مدینے جائیے گا نا واپس تو میرے شیعوں سے ملنے کے بعد کہیے گا شیعوں آپ کو میرے بابا نے کہا تھا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، مجھ غریب کی یاد کرنا۔ بس میں تفصیل نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بس سارے میں نے مسائل چھوڑ دیے، مولا حسین آئے اس خیمے میں جہاں جناب زینب تھی۔ مولا خود بھی جانتے ہیں میری بہن جب مجھے دیکھتی ہے نا آنکھیں بھر آتی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا زینب اب دلاسوں کا وقت نہیں رہا، تسلیوں کا وقت نہیں رہا، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ زینب میں ابھی مارا جاؤں گا، زینب میں مارا جاؤں گا۔ پھر ایک مرتبہ کہا زینب ام کلثوم کو میں نے آپ کو سونپا، رقیہ کو میں نے آپ کو سونپا، رباب کو آپ کے حوالے کیا۔ پھر ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بیوی کو سجاد کو میں نے آپ کے حوالے کیا۔ اب سمجھ میں آیا جب شام غنیمہ میں خیموں میں آگ اندر جاتی تھی میں نے بھایا تھا۔ اب اسے پڑھا نہیں جانا، مختصر کر رہا بس بھائی جناب زینب سے ودا کیا۔ جب ودا کر کے جانے لگے نا تو بھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی یا میرے بھیا آہستہ، جلدی میں نہ جائیے، بہت تیزی سے آگے بڑھی۔ کا بھیا ذرا گریبان چاک کیجیے گا۔ مولا نے گریبان کھولا، کا بہن کیا بات ہے؟ کا بھیا ذرا گردن اٹھائیے گا۔ مولا نے سر کو اوپر کیا، بی بی نے قدموں کو اٹھایا، مولا حسین کے گلے کے بوسے دینا شروع کیے، بہت چوما گلے کو۔ مولا نے کہا کیا بات ہے، اتنا کیوں چوم رہی ہے؟ کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ گلے کو میری طرف سے برداشت کر پائیں گے پڑھنا میں سارے مسائل بس میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ مولا نے ایک مرتبہ جملہ کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا۔ مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا، بیوی سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا بھیا کیا بات ہے، کلائیوں کو اتنا کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا بابا نے کہا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ودا کرو میری طرف سے کلائیوں کو چوم لینا۔
میرے سارے مسائل بس پہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا، کچھ نہیں پڑھے گا۔ بی بی کو رہائی مل گئی۔ بی بی جب شام سے قبر پہ گئی، مولا حسین کا مرثیہ کہا، مولا عباس کا مرثیہ کہا، مولا علی اکبر کا مرثیہ کہا، سب کے لیے کہا۔ نہیں مرثیہ کہا تو اول محمد کا مرثیہ نے کہا۔ کہیں بیویاں یہ نہ سوچے بیوی کا صبر ختم ہو گیا، اگر میں اپنے آپ کو نہیں سنبھالوں گی باقیوں کو کون سنبھالے گا۔ لیکن آخر بات ہی جب جانے لگے کربلا سے، بیوی نے آنکھوں میں قبروں کو دیکھا اور ایک مرتبہ ہاتھ سینے پہ رکھے تو اول محمد خدا حافظ۔ بس نہیں جناب زینب کربلا سے بھی جب مدینے آئی نا، بی بی واپس آئی تو ایک مرتبہ کہا، بیٹا سجاد میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی۔ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، میں تفصیل سے نہیں پڑھا، ایک ایک گھنٹہ میں مسائل پڑھ سکتا ہوں، اتنا مسائل ہے بی بی کا۔ آخر جناب زینب کا مجھے نانا کے روضے پہ لے چلو۔ بشیر ابن جزلم نے مدینے دیا تھا کہ امام حسین مارے گئے، سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع تھے۔ سنیں گے مسائل تھک کے نہ سنیے گا، میں جانتا ہوں آپ کا ایک بچ چکا ہے۔ ایک مرتبہ سارے مدینے والے روتے ہوئے روضہ رسول پہ آ گئے، جناب زینب دروازے پہ کھڑی ہوئی روضہ رسول پہ، دونوں ہاتھ درے روضے پہ رکھے، دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد بی بی نے بلند آواز سے کہا، یا جدہ انی نائیت الیک بمددک الحسین، نانا میں آپ کے حسین کی سنانی لائی ہے۔ سب مل کر دیکھیں گے۔ جناب زینب نے بلند آواز سے رو کے کہا، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے امامہ اٹھایا، جب بالوں میں ہاتھ ڈالا خنجر چلا، نانا میں نے رو رو کے کہا، اما فیکم مسلم، کہ تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا نواسہ۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنی، نانا شمر نے حسین کو بس گئے نہیں پڑھا، جملہ کہا، سارا مدینہ بلند، جب سب روتے روتے تھک گئے خاموش ہو گئے تو بی بی نے جملہ کہا، آخری جملے پیش کرو، میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ بی بی نے رو کے جملہ کہا، نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے میری پشت پہ کتنے تازیاں مارے۔ ہوش ہونے والا ہے، آپ برداشت نہیں کر پانا۔ آخری جملے سن لیجئے، جناب زینب مولا سردار نے کہا، پھوپھی اماں گھر چلی، اب بیٹا سردار مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی خبر پہلے چلیے۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک خاتون، ایک بیوی اپنے باپ سے اپنے مسائب چھپا لیتی، بھائیوں کو نہیں بتاتی، بیٹوں سے بات چھپا لیتی ہے، لیکن جب ماں سے ملتی ہے تو چھپا